بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، عربی زبان یہ بہت ہی امپورٹنٹ زبان ہے اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہے یہ زبان۔ جس طرح اسلام ایک عالمگیر دین ہے، ایک عالمگیر مذہب ہے، پوری دنیا کی پوری انسانیت کے لیے اسلام فلاح و صلاح کا دین ہے، اسی طرح تمام انسانوں کے لیے خصوصاً مسلمانوں کے لیے عربی زبان بہت ضروری زبان ہے، کیونکہ ان کی مذہبی زبان ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی سمجھ اور فہم کے لیے عربی زبان انتہائی درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ درجے پر، اعلیٰ پیمانے پر قائم ہے۔ تو جس طرح قرآن اور حدیث کی عربی فصیح اور بلیغ ہے، اس طرح اس کو سمجھنے کے لیے فصیح اور بلیغ عربی سمجھنی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ قرآن اور حدیث کے گہرائی تک نہیں اتر سکتے، اس کے تحقیق اور تدقیق کی وادیوں میں آپ غوطہ زن نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے ہمارے اکابر علماء نے جو ہماری درس نظامی کی ترتیب رکھی ہے، 8 سال کی جو عالمیہ کا کورس ہے، جس میں اولیٰ سے لے کر دور حدیث تک طالب علم 8 سال میں کتابیں پڑھ کر عالم دین بنتا ہے، تو اس درس نظامی میں تقریباً 15 سے 16 تک وہ بنیادی علوم پڑھائے جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے فہم اور سمجھ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جن میں عربی ادب کا بہت بڑا سرمایہ پایا جاتا ہے، جن میں عربی ادب کی بنیادی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا مقامات الحریری ہے، دیوان المتنبی ہے، نفحۃ العرب ہے، لیکن اس سلسلے کی جو آخری کڑی ہے وہ ہے دیوان الحماسہ۔ یہ جو کتاب ہے درجہ سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے، دیوان الحماسہ کے نام سے ہے، جس میں عرب کے چیدے چیدے شعراء جو عرب کے بہت بڑے شاعر خنور مانے گئے ہیں، ان کے ادبی ذخیرے کو جمع کیا گیا ہے اس میں، جس سے طالب علم کو عربی ادب کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور فصاحت اور بلاغت کی کچھ اس کو شدھ بدھ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے قرآن اور حدیث کا اعجازی پہلو وہ ایک طالب علم پر واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ قرآن معجز ہے، آج تک اس کا کوئی مثل پیش نہ کر سکا، تو وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قرآن معجز ہے، وہ کون سے حقائق اور دقائق ہیں، وہ کون سے ادبی باریکیاں ہیں جس کی وجہ سے عرب کے بڑے بڑے ادباء اور شعراء قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربی ادب کا جو سرمایہ ہے اس کا ضبط کرنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، جن میں دیوان الحماسہ یہ آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد درس نظامی میں کوئی ادب کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، تو اس سے پہلے تو طالب علم کو شدھ بدھ نہیں ہوتی عربی ادب کے ساتھ، حماست تک پہنچ کر اس کی شدھ بدھ تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن پھر مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کتابیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، فنون اور علوم زیادہ ہوتے ہیں، سب کو کور کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے کہ دیوان الحماسہ کا درس ہم عربی کے حوالے سے اور عربی ادب کے حوالے سے کچھ اس کے کلپس بنوائیں، جس میں آپ کو بنیادی طور پر اشعار کا جو ترجمہ ہے، ترجمے پر زیادہ توجہ دی جائے گی، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ صرفی، نحوی اور لغوی تحقیق کی جائے گی، اور فصاحت اور بلاغت کی کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار ہو جائیں گے اس میں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عربی کی آب اور تاب کا اندازہ بھی ہو جائے گا اس میں۔ اس کتاب کا اصل مقصد ہے عربی ادب، یعنی عربی ادب کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ جائے، اور عربی ادب وہ عربی مفردات اور عربی ترکیبات اور عربی اسالیب سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو ان اشعار میں ہمیں جو مفردات ملیں گے، جو تراکیب اور اسالیب ملیں گے، یہ اعلیٰ پیمانے کے تراکیب اور اسالیب ہیں، اور اس پر ہم قرآن سے شواہد پیش کریں گے۔ یعنی ہمارے مفسرین کرام جب قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں تو قرآن کے الفاظ پر وہ عرب کے اشعار سے شواہد پیش کرتے ہیں، لیکن ہم ان اشعار کے مفردات، تراکیب اور اسالیب پر قرآن سے شواہد پیش کریں گے، جس سے 50% آپ کا قرآن بھی حل ہو جائے گا، اور قرآن کے بہت ساری تراکیب، اسالیب اور مشکلات عربی ادب کے حوالے سے آپ کو حل ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ مختصر انداز میں دیوان الحماسہ بھی حل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی کے ساتھ آپ کا ذوق بھی پیدا کریں۔ تو کوشش کریں کہ اس میں آپ ناغہ نہ کریں، اور توجہ کے ساتھ یہ درس سنیں، اور دوستوں کو اس میں شرکت کرنے کی دعوت بھی دیں۔ تو اس میں آپ کو عربی کا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو صرف درجہ سادسہ کے طلباء کے لیے نہیں، بلکہ ہر درجے کے طالب علم کے لیے جو عربی کے ساتھ ذوق رکھتا ہے، اس کے لیے یہ درس مفید رہے گا، اور وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔